ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM), अंग्रेजी में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, एक हिंदुस्तानी सियासी जमात है जो बुनियादी तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ है। ये भारतीय रियासतों तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में भी एक अहम सियासी जमात है। बानी नवाब महमूद नवाज खान कलंदर कायम 1927, 97 साल पहले हुई। इंतखाबात। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) ने 1984 से हैदराबाद हल्का के लिए लोकसभा की निशस्त रखी है। 2014 के तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात में पार्टी ने 7 निशस्तें जीतीं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसे रियासती पार्टी के तौर पर तस्लीम किया गया। अपने ज़्यादातर वजूद के लिए पुराने हैदराबाद से आगे उसकी मौजूदगी बहुत कम थी। ताहम हालिया बरसों में उसने दूसरी रियासतों में फैलना शुरू कर दिया है। इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद लोकसभा हल्का से जीतने और कानून साज असेंबली के लिए मुतअद्दिद मेंबरान के मुंतखब होने के साथ अब इसकी महाराष्ट्र में नुमायां मौजूदगी है। उसने 2020 में 5 कानून साज असेंबली की निशस्तें जीतकर बिहार में भी कदम जमाए हैं। असल तरमीम। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) की बुनियाद असल में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन (MIEM) के तौर पर 1927 में रियासत हैदराबाद के नवाब महमूद नवाज खान कलीदार ने उलमाए मुशाइकीन की मौजूदगी में एक प्रो पार्टीशन पार्टी के तौर पर रखी थी। पहली मुलाकात 12 नवंबर 1927 को नवाज खान के घर में हुई थी। 1938 में बहादुर यार जंग MIM के सदर मुंतखब हुए। उस वक्त इसका सिर्फ सकाफती और मजहबी मंशूर था। इसने जल्द ही सियासी रंग इख्तियार कर लिया। 1944 में बहादुर यार जंग की मौत के बाद कासिम रिजवी को इसका लीडर मुंतखब किया गया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो के नाम से के बाद हैदराबाद रियासत को हिंदुस्तान के साथ ज़ब्त किया और इसके रहनुमा कासिम रिजवी समेत रज़ाकारों को गिरफ्तार कर ली। इन्हें 1957 में इस शर्त के साथ जेल से रहा किया गया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग ने 1938 से 1944 तक MIM की क़यादत की। 1958 में पाकिस्तान जाने से पहले रिजवी ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को अपना जानशीन नामज़द किया। अब्दुल वहीद ओवैसी एक वकील ने पार्टी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन में मुनज़्ज़म किया। उनकी क़यादत में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) आज़ादी की सख्तगीर पॉलिसी से अमली सिमत में मुंतकिल हो गई। अब्दुल वहीद ओवैसी के बाद इनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1975 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) का कंट्रोल संभाल लिया और इन्हें सालार मिल्लत कम्युनिटी का कमांडर कहा गया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) के सदर असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) रज़ाकरों की औलाद नहीं है। अब्दुल वाहिद ओवैसी 1958 में AIMIM को बहाल किया और 1960 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माले पली वार्ड में कामयाबी हासिल की। 1962 में सलाहुद्दीन ने पत्थरघटी असेंबली सीट से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की और बाद में 1967 में चारमीनार हल्का से। 1984 में सलाहुद्दीन हैदराबाद की मरकज़ी निशस्त पर फतह याब हुए जिसकी इन्होंने 2004 तक नुमाइंदगी की। 1993 में AIMIM को तक़सीम का सामना करना पड़ा। अमान अल्लाह खान की क़यादत में एक धड़े ने मजलिस बचाओ तहरीक बनाई। नतीजे के तौर पर AIMIM 1994 में आंध्र प्रदेश में एक ही असेंबली सीट तक कम हो गई। इन्होंने 1999 में 4 सीटें जीतीं और 2009 में उनकी कल तादाद 7 हो गई, जहां वो तब से कायम हैं। इन्होंने 2008 में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन 2012 में उसे छोड़ दिया। महाराष्ट्र तरमीम। 2014 के महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के इंतखाबात में पार्टी ने औरंगाबाद सेंट्रल से 2 सीटें जीती हैं। इम्तियाज़ जलील जीत गए और बाइकला से वारिस पठान जीत गए। 2018 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) ने प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इत्तेहाद किया। पहली बार हैदराबाद से बाहर एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स (IEM) के लिए एक सीट जीती।
2019 میں مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پارٹی نے مالیگاؤں سینٹرل مفتی اسماعیل اور دھولے سٹی شاہ فاروق انور سے 2 نئی سیٹیں جیتیں۔ بہار ترمیم، راشٹریہ جنتا دل اور جنتا دل کے سابق رہنما اور کوچامن کے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی اختر لیمان نے 2015 میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں بہار میں پارٹی کا ریاستی صدر بنایا گیا۔ اختر لیمان نے 2015 کے بہار اسمبلی انتخابات میں کوچامن سیٹ سے ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) کے ٹکٹ پر جنتا دل (U) کے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی اور مہاگٹھ بندھن کے امیدوار مجاہد عالم کے خلاف مقابلہ کیا تھا۔ اپنے آبائی حلقے میں ایمان کی مقبولیت مہاگٹھ بندھن کے امیدواروں کی طرف مسلم ووٹروں کی زبردست حمایت کی وجہ سے 2015 میں انہیں الیکشن نہیں جتوا سکی۔ ریاستی صدر اختر لیمان نے 2019 کے ہندوستانی عام انتخابات میں AIM کے ٹکٹ پر کشن گنج لوک سبھا سے انتخاب لڑا۔ اختر لیمان کے درمیان سہ رخی مقابلے میں کانگریس کے امیدوار ڈاکٹر جاوید آزاد اور جنتا دل کے امیدوار محمود اشرف۔ ڈاکٹر جاوید آزاد نے آرام دہ فرق سے انتخابات جیتے اور اختر لیمان تیسرے نمبر پر رہے۔ اسی سال کے آخر میں قمر الہدیٰ نے AIM کے ٹکٹ پر کشن گنج اسمبلی حلقہ سے کانگریس کے امیدوار ڈاکٹر جاوید آزاد کی والدہ کو شکست دے کر ضمنی انتخاب جیتا تھا۔ لوک سبھا الیکشن میں ڈاکٹر جاوید آزاد کی جیت کے بعد یہ سیٹ خالی رہ گئی تھی۔ قمر الہدیٰ بہار میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) کے پہلے منتخب ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہیں۔ وہ 2020 کے اسمبلی انتخابات میں اپنی سیٹ ہار گئے تھے۔ ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے 2020 بہار قانون ساز اسمبلی کا انتخاب گرینڈ ڈیموکریٹک سیکولر فرنٹ کے حصہ کے طور پر لڑا تھا۔ پارٹی نے سیمانچل علاقے میں 5 سیٹیں جیتی ہیں۔ ایمان نے امور سے، رکن الدین احمد نے بیسی سے، اظہار آصفی کوچامن سے، انظر نعیمی نے بہادر گنج سے اور شاہنواز عالم جوکہاٹ سے۔ بہار میں AIM کا بنیادی مقصد یادو کرمی سے اقتدار چھیننا اور اشرف مسلم کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بحال کرنا ہے۔ بہار میں پارٹی تقسیم ترمیم، 29 جون 2022 کو AIM کے 5 میں سے 4 ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی نے لالو پرساد یادو کی موجودگی میں بہار میں امور کے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی اختر لیمان کو چھوڑ کر راشٹریہ جنتا دل میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی ٹوٹنے کے بعد مین میڈیا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اختر لیمان نے جوکہاٹ کے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کو ان کی کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہر ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کو راشٹریہ جنتا دل میں شامل ہونے کے بدلے بھاری رقم دی گئی۔ گجرات ترمیم، ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے احمدآباد میونسپل کارپوریشن میں شاندار ڈیبیو کیا۔ انہوں نے 21 سیٹوں پر الیکشن لڑا اور 7 پر کامیابی حاصل کی۔ AIM پینل نے جمال پور اور مکتم پورہ وارڈز میں تمام سیٹیں جیتیں۔ ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے جیتی تمام 7 سیٹیں کانگریس کی قیمت پر آئیں۔ یہ سیٹیں 2015 میں کانگریس کی تھیں۔ کچھ دنوں بعد ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) گجرات میونسپلٹی الیکشن لڑنے کا امکان ہے اور وہ کامیاب ہو گئی۔ پارٹی نے موڈاسا میں 9، گودھرا میں 8 اور بھروچ میں 2 سیٹیں جیتیں۔ بعد میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے بھروچ میونسپلٹی وارڈ نمبر 10 کے ضمنی انتخاب میں 1400 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ کرناٹک ترمیم، ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے کرناٹک میونسپل کارپوریشن میں 4 کارپوریٹروں کی نشستیں جیتیں۔ ہبلی میں 3 اور بیلگاوی میں 1۔ سٹی کونسل کے انتخابات میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے بیدر اور کولار میونسپلٹی میں 4 کونسلرز جیتے۔ تمل ناڈو ترمیم، ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے وانیمبادی میونسپل انتخابات 2022 میں 16 وارڈوں میں سے 2 سیٹیں جیت کر تمل ناڈو میں اپنا کھاتہ کھولا۔ تمل ناڈو جنوبی ہندوستان میں تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک کے بعد چوتھی ریاست ہے جس کی میونسپل باڈیز میں نمائندگی ہے۔ راجستھان ترمیم، ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے راجستھان قانون ساز اسمبلی انتخابات 2023 میں 10 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا۔ پارٹی نے ہوا محل، کشن پور، آدرش نگر، کمان، کشن گڑھ باس، بیتو، مکرانا، فتح پور، گنگا پور سٹی اور سوائی مادھوپور میں امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر ترمیم،
پارٹی کا مرکزی دفتر دارالسلام کے اندر واقع ہے، جہاں دکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، دکن اسکول آف فارمیسی، دکن اسکول آف پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچر اور دکن اسکول آف مینجمنٹ بھی واقع ہیں۔ انڈین اعتماد پریس آفس بھی انجینئرنگ کالج کے ساتھ ہی واقع ہے۔ کیمپس کے کھلے میدانوں کو وقتاً فوقتاً سیاسی اجتماعات، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، کے انعقاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پارٹی رہنما عوام اور میڈیا کو یکساں تقریریں کرتے ہیں۔ غیر مسلم امیدوار ترمیم۔ ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے کبھی کبھار مختلف اسمبلی اور بلدیاتی انتخابات میں ہندوؤں کو میدان میں اتارا ہے۔ AIM نے علمپلی پوچی کو شہر میں اپنا پہلا میئر منتخب کیا۔ MIM کے حیدرآباد کے 3 ہندو میئر تھے کے پرکاش راؤ، ستیہ نارائنا اور علمپلی پوچی۔ ایک مرلی در ریڈی، ہندو امیدوار راجندر نگر حلقہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک اسمبلی سیٹ کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ 2013 کے مقامی انتخابات میں پارٹی نے ہندو OBC کی ایک خاتون امیدوار وی بھانومتی کو کھڑا کیا، جس نے کانگریس کی حاجرہ سلطانہ کے خلاف 1282 ووٹوں سے الیکشن جیتا تھا۔ ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے 2022 کے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی انتخابات میں مختلف اسمبلی سیٹوں پر 19 ہندو امیدواروں کا اعلان کیا ہے، جس میں پنڈت منموہن جھاگاما پہلے نمبر پر ہیں۔ تنازعات ترمیم۔ پارٹی کے متعدد ارکان پر تشدد بھڑکانے، خوف پھیلانے اور نفرت انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے۔ 2007 میں تلنگانہ اسمبلی میں پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے مصنفہ تسلیمہ نسرین کو قتل کرنے کی دھمکی دی اگر وہ دوبارہ حیدرآباد آئیں۔ بعد میں نسرین پر اس کے ناول شوق کے تیلگو ترجمہ کے لیے ایک کتاب کی رونمائی کے دوران حملہ کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی نے یہ بھی کہا ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کو پولیس کے بغیر صرف 15 منٹ درکار ہوں گے تاکہ 100 کروڑ ہندوؤں کو زیادہ طاقتور دکھا سکیں۔ فروری 2020 میں بھارت کے کالابوراگی، کرناٹک کے علاقے کی پولیس نے پارٹی کے رہنما وارث پٹھان پر مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کا الزام عائد کیا۔ تقریر میں پٹھون نے مبینہ طور پر ہندو مخالف جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنی خواتین کو CAA، NRC اور NPR کے خلاف احتجاج میں سب سے آگے رکھا ہے، اب تک صرف ہماری شرنی ہی باہر آئی ہیں اور آپ کو پہلے ہی پسینہ آ رہا ہے۔ تصور کریں کہ کیا ہوگا اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ ہم 15 کروڑ ہیں، جو ان کے 100 کروڑ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ وارث نے بعد میں ٹویٹر کے ذریعے تبصروں کے لیے معذرت کی، جبکہ پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ عوام میں اشتعال انگیز تبصرے نہ کریں۔ 2013 میں اتراکھنڈ کے سیلاب متاثرین کے لیے 78.75 لاکھ روپے کی امداد کا عطیہ دیا۔ اگست 2017 میں بہار کے سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے سے زیادہ کی امداد دی تھی۔ کیرالہ میں 2018 کے سیلاب کے دوران ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) نے 16 لاکھ روپے اور 10 لاکھ روپے کی دوائیں عطیہ کیں۔ 2020 کے دہلی فسادات کے دوران دہلی میں 2 طبی امدادی کیمپوں کا انعقاد کیا اور 40 لاکھ روپے کی دوائیں عطیہ کیں۔ اسد الدین اویسی نے اعلان کیا کہ ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز (IM) کے تمام منتخب نمائندے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ دہلی فسادات سے متاثرہ افراد کے لیے عطیہ کریں گے۔ مراد آباد، اتر پردیش سڑک حادثے کے زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے کا عطیہ دی۔